دیکھ لو مدینۃ المنورہ میں، مکۃ المکرمہ میں فلم ہال اسٹیبلش کرنے کی پرمیشن دے دی گئی۔ جنگ احد کے میدان کو جنگ بدر کے میدان پر بلڈوزر چلا کر اس میدان میں اسپورٹ فیلڈ، کھیل کا میدان استھاپنا کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا۔ شرم نہیں آتی انہیں کہ جس مکہ میں حضرت جبرائیل آتے تھے، جس مدینۃ المنورہ میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، اپنے پیٹ کے خاطر اپنے اسرائیل یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہودی جو ذلیل اور رسوا ہو چکی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے آج تم اس مبارک جگہ کے اوپر جہاں پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق فیصلے کرتے تھے، حضرت عمر فاروق فیصلے کرتے تھے، حضرت عثمان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی جاتی تھی، آج ان مبارک جگہوں کے اوپر ان یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو وجود میں لایا جا رہا، ننگے ڈانس کرنے والوں کے لیے فلم تھیٹر سجائے جا رہے ہیں۔ آل سعود کی اولاد، اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں اس مبارک جگہ کے اوپر تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ سے پوچھے گا۔ حکومت دی تھی، آواز اٹھائی تم نے، برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، بھارت کے اندر جو مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جانوروں کے نام پر مارے گئے، آواز اٹھائی تم نے؟ نہیں اٹھائی۔ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے قالین بچھاتے ہو، 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ ان کو ہدیہ اور تحفے میں دیتے ہو، اور گیتا کی تصویر پیش کرتے ہو۔ تم سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، اگر تم نے یہ حرکت کی تو تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ مرنے کے بعد میں تو بات کی بات دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جو مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ کی ان مبارک جگہوں کے اوپر اگر کوئی سودا کرے گا اور کوئی فلم تھیٹر سجانے کی کوشش کرے گا تو قوم لٹ رہی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے جناب۔ لڑنے دو، مرنے دو، مٹنے دو۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، the whole fast مضبوطی سے پکڑے، وَاعْتَصِمُوا hold fast by the rope of Allah، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ and let be not divided among yourselves، اپنے بیچ میں منتشر مت ہو، کیونکہ منتشر ہونے کے بعد ثناء اللہ مدنی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کپڑا نہیں پہنا، دھاگا پہنا ہوا ہے۔ آپ سب نے دھاگا پہنا ہے، کسی سے بھی پوچھے گا تو لوگ کہے گا کہ ہم نے دھاگا، ہم نے تو کپڑا پہنا مولانا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، میں تو دھاگا پہن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ دھاگا نہیں بلکہ دھاگے سے مل کر کپڑا تیار ہوتا ہے۔ دھاگا ہے، الگ الگ دھاگا ہے، باریک پتلا، اس طرح کے الگ الگ دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں کو ملا کر مشین کے ذریعے سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو ہم لوگ پہنتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ دھاگے ملے تو کپڑا بنا، تو یوز کے لائق بنا۔ تنہا کوئی دھاگا پہنتا ہے کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دھاگا نہیں پہنتا کہ نہیں یہاں لپیٹ لیا، یہاں لپیٹ لیا، یہاں لپیٹ لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دھاگے کے ذریعے سے جو کپڑا تیار ہوتا وہ پہنتے ہیں۔ ایسے ہی یہ قوم جب تک متحد نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے، کسی بھی لائق نہیں۔ کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر پابندی لگی، آؤٹ آف کنٹری۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عمر گوتم صاحب کو جیل ہوا، مفتی جہانگیر صاحب کو جیل ہوا۔ اس کے بعد پھر مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، ان کو ارسٹنگ ہو گئی۔ کیا جرم کیے جی؟ کوئی قتل کیا کیا؟ کسی کو مارا پیٹا کیا؟ نہیں، بس دھرمانترن کر رہے جی، षड्यंत्र کر رہے، 100-150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور دکھایا ان کا۔ ارے مدرسہ چلاتے، یہی مدرسہ ہے، 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہوگا۔ اگر 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہے تو مدرسے میں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدرسے میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاکٹ سے آ رہے ہیں، قوم کے پاکٹ سے۔ کہیں فنڈنگ نہیں ہوتی اس کی،
یہی دیتے ہیں، کوئی 1000 کوئی 200 کوئی 300 اپنے چائے پان بچا کر کے کٹورے میں جاتے، کٹورے لے کر اور رسید لے کر بوری لے کر ہمارے اساتذہ علماء کرام پہنچتے ہیں، لوگ ان کو تعاون کرتے، قوم کے بچے پڑھتے تو قوم مدرسہ چلواتی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ نہیں جی، 150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے عمر گوتم صاحب کا، یہ 150 کروڑ روپے باہر سے فنڈنگ ہوئی، اسی لیے عمر گوتم صاحب اندر جی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، کسی کی عزت لوٹی نہیں، کسی کو مارا پیٹا نہیں، کسی کوئی مقدمہ ان کے اوپر پہلے سے ہے، کرمنل دھارا 302 لگا کبھی نہیں جی، 307 لگا کبھی نہیں جی، 376 لگا کبھی نہیں جی، پھر کس لیے اندر ہے جی؟ بس دھرمانترن کر، ایک طرف تو اذان دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، دوسری طرف سے مسجد میں بورڈ ٹانگ دیتے ہیں کچھ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے آؤ مگر فلاں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ۔ جب سے اس قوم کی یہ حالت ہوئی ہے اسی دن سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں، بھارت کے نہیں دنیا کے مسلمانوں، جب تک اختلاف اور انتشار کے جال سے نہیں نکلو گے، جب تک اپنے بیچ سے اختلاف و انتشار کو نکال کر باہر نہیں پھینکو گے، لاکھ چیخ لو، چلا لو، کانفرنس کر لو، لاکھ پروٹیسٹ کر لو، لاکھ احتجاج درج کرا لو، احتجاج کرنے سے معاملہ حل ہوتا تو کسان مزدور ریل کی پٹری پر، کسان مزدور سندھو کے بارڈر پر، کسان مزدور غازی پور کے بارڈر پر پچھلے 1 سال سے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں۔ انصاف ملے گا، انصاف کی آواز بلند کر کے انصاف آپ کو ملے گا۔ کورٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہتر سے بہتر لائر کے ذریعے سے اپنے موقف رکھنے کے لیے ہم ان چیزوں پر محنت نہیں کرتے، بلکہ محنت اگر کرتے ہیں تو تم کافر، تم مشرک اور تم جہنمی اور تم جنتی، یہیں پر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ جنتی نہیں ہو، آپ گستاخ رسول ہو۔ نہ معلوم کیا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں محمد الرسول اللہ کا محب ہونے کا۔ میرے بھائیو، جب سے یہ قوم دن بدن ذلیل اور رسوا ہوتی چلی گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کو ذلت کی مہر لگائی آج وہ قوم دندنا رہی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ رذیل ترین قوم جوڈائزم، یہودی، ان کی پہلے کی زندگی الگ ہے، لیکن جب انہوں نے مخالفت شروع کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ ذلیل اور رسوا قوم ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، جس نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ الفاظ ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا اس قوم کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ذلیل کون ہے؟ ذلیل آپ اور ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم دشمنوں کے پیتنے کو سمجھ نہیں پاتے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، جو چیزیں اس قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں دوسری قوم میں منتقل ہو کر چلی گئی۔